اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 9:30 بجے اسی چینل پر بہت اہم عنوان پر بات ہوگی کہ حرام مال، حرام کمائی اور اس کے برے اثرات خود کی زندگی پر، اپنی اولاد اور اپنے آنے والی نسلوں کی دنیاوی زندگی پر بھی اور آخرت کی زندگی پر کیسے اس کے برے اثرات پڑیں گے۔ بڑا اہم بیان ہوگا، اپنی پوری فیملی کے ساتھ رات کے اس بیان کو آپ ضرور سنیں اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ریاست آسام میں بی جے پی سرکار مودی حکومت کی مسلم دشمنی لگاتار سامنے آ رہی، بڑی گھٹیا اور نیچ حرکتیں وہاں ریاست آسام میں بی جے پی سرکار، مودی سرکار کر رہی ہے۔ گزشتہ کل ایک اور مدرسے کو بلڈوزر کے ذریعے سے مسمار کر دیا گیا، کوئی بھی وجہ بتائے بغیر مدرسے کے امام اور اساتذہ سمیت 37 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب قاسمی، جو ریاست آسام کے ایک قد آور لیڈر ہے، انہوں نے کہا کہ سنو، مدارس 20-30 سال چندہ لے کر تعمیر ہوتے ہیں، بڑی محنتیں لگتی ہے، جنہیں ایک دن میں تم مسمار کر دیتے ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ریاست آسام میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر مسلمانوں کے مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور علماء کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ آسام کے تقریباً 228 مدرسوں پر تلوار لٹک رہی ہے۔ اب تک 3 مدرسے بی جے پی سرکار نے، آسام سرکار نے گرا دیے ہیں اور 228 مدرسوں پر ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہے، یعنی ان مدارس پر بھی کبھی بھی ظالمانہ طور پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر مدھیہ پردیش سے آ رہی ہے۔ مدھیہ پردیش میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے اور جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، اگلے 2024 کے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پر ماحول خراب کیا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی سرکار ہے اور ابھی خبریں آ رہی کہ وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جو بھگوا آتنکوادی ہے، ان کے حوصلے بڑھے ہوئے، ان کو لگتا ہے کہ
کہ ابا جی کی حکومت ہے، پی جے پی سرکار ہے، اپنے باپ کی حکومت ہے، قانون اپنے ہاتھ میں ہیں، عدالتیں اپنے ہاتھ میں ہیں، پولیس اپنے ہاتھ میں، اس لیے بھگوا آتنک وادیوں کے حوصلے بڑھانے کا کام بی جے پی کر رہی ہے۔ اس وقت خبر آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش میں ایک مسجد کی توڑ پھوڑ کی گئی اور مسلمانوں کو کاٹ دینے کے نعرے بھی لگائے گئے۔ جی آج بتایا جا رہا ہے کہ مدھیہ پردیش کے دیواس ضلع کے ادے نگر میں اس وقت ہنگامہ مچ گیا جب ایک دلت لڑکی ایک مسلم نوجوان کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی۔ گھر والوں نے اغوا کا الزام لگاتے ہوئے ہنگامہ کیا، نوجوانوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر کو بند رکھا گیا۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے آر ایس ایس کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آر ایس ایس ملک کی یہ وہ تنظیم ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ ملک کی آزادی کی قربانیاں اور یوگدان میں رتی برابر کا حصہ نہیں ہے، اور آج ملک میں جتنی دشمنیاں اور جس اعتبار سے تباہی مچی ہے، نفرتیں پھیلی ہے، اس میں ایک بڑا حصہ ہے، بلکہ اہم حصہ ہے آر ایس ایس کا۔ اس وقت سمیع اللہ خان صاحب جو مشہور بلاگر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آر ایس ایس کے ایک کارکن نے بڑا انکشاف کیا اور کہا کہ آر ایس ایس پورے ملک میں بم بلاسٹ کراتے، آر ایس ایس نے پورے ملک میں بم بلاسٹ کرائے ہیں، اور میں خود آر ایس ایس کے ذریعے بمباری اور بم بلاسٹ کی ٹریننگ میں شریک ہوا ہوں اور اس کا گواہ ہوں۔ ان تمام حقیقتوں کا انکشاف سنگھ رضاکار یشونت شندے نے خود کیا ہے، اور یوں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی ایک بڑی عدالت ناندیڑ کورٹ میں حلف نامہ داخل کر کے اس نے اس کا اعتراف کیا۔ لیکن اس انکشاف کو ہمارے یہاں کی بدماش آتنکی میڈیا جو ہمیشہ اصل خبروں کو چھپاتی ہے اور دلالی اور چاٹوکاری کرتی ہے اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلاتی رہتی ہے، سمیع اللہ خان صاحب نے لکھا کہ ہمارے یہاں کی اس ہندوستانی میڈیا سے لے کر سیاست دانوں کی طرف سے اسے نہ جانے کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یعنی کھل کر یہ بات میڈیا کی جانب سے آنا چاہیے تھی، یعنی میڈیا بھی کتنا بدماش ہے اس ملک کا کہ ملک کے آتنکیوں کے چہرے پر سے پردہ ہٹانے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں نئے جج آئے ہیں، اور یہ نئے جج پہلے کس کے دفاعی وکیل رہے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبریں ہیں کہ محترم امیت شاہ کے یہ بڑے قریبی اور دفاعی وکیل رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے سپریم کورٹ کے جج بن گئے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ بنا دیے گئے ہیں، ایسا بھی لوگ کلیئر طور سے کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر زوردار انداز میں کمنٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی خبریں ہیں کہ بہت کم وقت کے لیے جج صاحب جج بنے ہیں، اس لیے کم وقت میں ان سے بڑے بڑے کام لینا بھی ہے اور ان کو کرنا بھی ہے، تو انہوں نے آتے ہی کام شروع کر دیا۔ جی ہاں، اور سب سے پہلا انہوں نے کام یہ کیا کہ بابری مسجد کے سارے فائل کو بند کر دیا۔ جی ہاں، ملک کا سب سے بڑا آتنکوادی حملہ آتنکوادیوں نے کیا تھا، جی، اور اب اس کا فائل ہی بند ہو گیا، کسی کو بھی آج تک سزا نہیں ملی۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے گجرات فساد معاملے کی بھی سماعت بند کر دی، یعنی اس کا بھی گویا کہ فائل بند کر دیا۔ تو اس کو لے کر اب لگاتار آوازیں اٹھ رہی ہے، اور تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بابری مسجد اور گجرات فسادات معاملے کے سماعت بند کرنا یہ عدالت کے لیے ایک داغدار قدم ہے، یعنی اس سے عدالت کی چھبی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور لوگ اب کیا کریں، لوگوں کا بھروسہ بھی اٹھتا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کو لے کر باقاعدہ اتر پردیش کے ریاستی اقلیتی کانگریس کے صدر شاہ نواز عالم نے عدلیہ کی تاریخ کا اسے سب سے داغدار کام بتایا ہے اور داغدار باب بتایا ہے۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میڈیا کے بعد اب عدلیہ خود کو حکومت کا حصہ بنانے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ شاہ نواز عالم نے کہا کہ اب جج یہ طے کریں گے کہ کون سا معاملہ پرانا ہو چکا ہے اور درخواست گزار کا کس معاملے میں انصاف مانگنے کا اختیار ہے اور کس میں
نہیں ہے. تو یہ گویا کہ عدالت کی بڑی بے عزتی اس وقت کی جا رہی ہے، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے فیصلوں سے اب لوگوں کا عدالتوں پر سے بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے، جو اس ملک کے لیے بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ عدالت ہی پر سے بھروسہ ختم ہو گیا تو پھر اب لوگ کہاں جائیں گے. اس وقت ریاست آندھرا پردیش سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جسے افسوسناک خبر بھی کہا جا سکتا ہے. جی ہاں، آندھرا میں مسلم ریزرویشن، مسلم آرکشن اور EWS کوٹا کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی اب سپریم کورٹ جانچ کرے گی. سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی آئینی بینچ نے گزشتہ کل کہا کہ وہ اقتصادی طور پر کمزور طبقات کے کوٹے کے آئینی جواز اور آندھرا پردیش میں مسلم کمیونٹی کے تمام افراد کو پسماندہ طبقات کا حصہ قرار دینے والے ریاستی قانون کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت شروع کرے گی. ریاست کرناٹک کی ایک بڑی افسوسناک خبر اس وقت آ رہی ہے. کیا کریں، جہاں BJP حکومت ہے، لگاتار مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی، ظلم اور اتیاچار کی خبریں آ رہی ہے. ابھی اس وقت ہبلی سے ہمارے رپورٹر ریاض بامبے والا نے بتایا کہ کرناٹک کے ہبلی عیدگاہ میدان میں گزشتہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں گنیش کی مورتی نصب کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ باقاعدہ اجازت مل جانے کے بعد گنیش کی مورتی بھی وہاں نصب کر دی گئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہبلی کے یعنی اسی جگہ کے عیدگاہ میدان کو گائے کے پیشاب سے پاک کرنے کے بعد، یعنی گائے کے پیشاب سے اس میدان کو پاک کیا گیا. یعنی آپ عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جی ہاں، تو گائے کے پیشاب سے میدان کو پاک کرنے کے بعد ہندو رام سینا کے سربراہ پرمود متعلق نے گنیش کے پوسٹر اور ساورکر اور بال گنگادھر تلک کی تصاویر کے ساتھ عیدگاہ میدان کا دورہ کیا. مجسمے کے بغل میں ساورکر کی تصویر بھی نصب کی گئی. یعنی ہبلی کے عیدگاہ میدان کو گائے کے پیشاب سے پاک کرنے کے بعد اب 3 روزہ گنیش اتسو کا ہبلی میں آغاز ہو گیا. اس وقت ریاست مہاراشٹر کے نندربار ضلع کے اکل کنواں سے بڑی اچھی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، اکل کنواں میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کی قیادت میں، سربراہی میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، جامعہ ہے، جہاں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے دنیاوی اور عصری علوم کا بھی زبردست انتظام ہے. حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کے سربراہی میں یہ ادارہ لگاتار تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جہاں حفاظ تیار کیے جاتے ہیں، علماء تیار کیے جاتے ہیں، اب وہاں پر باقاعدہ ڈاکٹرز وغیرہ بھی تیار کیے جاتے ہیں، ٹیچرز قوم کے بچے بنتے ہیں. اور MBBS جو مولانا کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ مولانا نے باقاعدہ 2 جگہ MBBS کالج پاس کروائے ہیں حکومت سے، اور الحمدللہ سینکڑوں مسلم بچوں کے لیے اب MBBS بننے کا ایک سینٹر مولانا کی محنتوں سے قائم ہوا. اور اس وقت بڑی اچھی خبر میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ اب جامعہ اشاعت العلوم اکل کنواں میں BHMS کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، یعنی بیچلر آف ہومیوپیتھی. اب یہ بھی ڈاکٹر وہاں پر بنیں گے. BHMS کے اضافے پر لوگوں میں خوشی کی لہر ہے. حضرت مولانا کو خوب دعائیں لوگ دے رہے ہیں، ہم بھی دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کا سایہ تادر امت کے سر پر قائم فرمائیں، اور وہ جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ ان کی ہر طرح سے مدد فرمائے. اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے کانگریس پارٹی کو لے کر. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی میں فی الحال صدارت کو لے کر، ادھیشتا کو لے کر معاملہ شروع ہے. لیکن اسی دوران جہاں پر غلام نبی آزاد نے چھوڑا اور کئی نیتاؤں نے کانگریس چھوڑا اور رساکشی کی خبریں آ رہی ہے اور لگاتار کانگریس کو جھٹکا لگ رہا ہے. لیکن اس وقت ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کانگریس کی ادھیکش محترمہ سونیا گاندھی کی ماں کا ندھن بھی ہو گیا. کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی کی ماں کا ندھن ہو گیا ہے. کانگریس مہا سچیو جے رام رمیش نے یہ خبر دی ہے. سونیا گاندھی
की मां का 27 अगस्त को इटली में उनके आवास पर ही निधन हुआ। मंगल को अंतिम संस्कार हुआ। सोनिया इलाज के लिए इस समय विदेश ही में है। नाज़रीन, रियासत राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है। जहाँ जयपुर में थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर नकली नोटों का एक बड़ा कारोबार चल रहा था। 2 महीने में खबरें आ रही है कि इसके नेटवर्क का पता चला, पुलिस ने आखिर गिरफ्तार कर लिया। खबरें आ रही कि 40,000 रुपये में 1 लाख रुपए के नकली नोटों की डील हुई और यूं समझिए कि 100, 200 और 500 के नकली नोट में सभी सुरक्षा फीचर जो पकड़ से बाहर बताए जा रहे थे। लेकिन चाहे जितने नकली नोट मांग देंगे ऐसा दावा आरोपी करते थे। आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई है। और ये जो खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है, ये दैनिक भास्कर की एक बड़ी खबर है और दैनिक भास्कर का यह कहना है कि ये पूरा नेटवर्क और इसका खुलासा दैनिक भास्कर की टीम ने किया है। 2 महीने में भास्कर टीम इसके नेटवर्क तक पहुंची, पुलिस ने आखिर गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो ग्रुप है जो नकली नोटों को बनाता था या कारोबार करता था, ये देश के तकरीबन 15 से ज़्यादा स्टेट और 15 से ज़्यादा शहरों में नकली नोट चलाने वाला गिरोह था जो पूरे मुल्क में नकली नोट चला रहा था। आइए इस वक्त आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में बीजेपी ने हाहाकार मचा दिया है। हर आदमी परेशान है और हर डिपार्टमेंट का हाल ये हो गया है कि वो तबाही के कगार पर है। और हर समाज अगर कहा जाए तो शायद गलत ना होगा, या हर डिपार्टमेंट कहा जाए तो गलत ना होगा कि उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो आंदोलन करने के लिए तैयार है। यानी हर शख्स को बीजेपी ने रोड पर ला दिया है और रोड पर आने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए अब बाकायदा अपोजिशन पार्टियां ये चाहती है कि मुल्क उसी वक्त बचेगा जब ये बीजेपी मुक्त भारत हो जाए। तो खबरें आ रही है कि नीतीश और लालू जी से केसीआर साहब ने मुलाकात की, भाजपा मुक्त भारत का नारा दिया, पीएम पद के चेहरे पर कहा कि विपक्ष के लोग साथ बैठेंगे और नाम तय कर लेंगे। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिन में सपने देखने वाले 2 लोगों का पटना में मिलन हुआ। यानी भाजपा अब इन अपोजिशन लीडरों का मजाक बना रही है, मजाक उड़ा रही है, क्योंकि भाजपा को पूरा यकीन है कि मशीनों से लेकर हर चीज तक और बड़े बड़े डिपार्टमेंट पर हमारा कब्जा हो चुका है। और आप सब देख रहे हैं। और मशीनों के ताल्लुक से तो यूं समझिए कि लोग कहते ही है कि जब तक कि मशीन रहेगी तो शायद ही भाजपा को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब तक रहेगी तो शायद ही भाजपा को कोई हरा सकता है, लोगों का ये भी कहना है। तो भाजपा को भरोसा भी है और कॉन्फिडेंस भी है, इसलिए भाजपा अब इन विपक्ष नेताओं का मजाक उड़ा रही है। जबकि आम जनता परेशान हो चुकी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं और जीएसटी से लोग इतना परेशान हो गए कि हगने और मूतने और मरने पर भी जीएसटी लग चुका है, कफन पर भी जीएसटी, शमशान में लगने वाली लकड़ियों पर भी जीएसटी। लेकिन अंधभक्तों और गोबर भक्तों की वजह से बीजेपी बिल्कुल पुरसुकून है कि जब तक के मुल्क में बेवकूफ़ों की तादाद ज़्यादा रहेगी हमें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अब ये लोग बाकायदा विपक्षी नेताओं का मजाक भी उड़ा रहे हैं। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी?
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।